علیکم جی ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، جب بھی وعلیکم السلام احمد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنی ہے، پیرامائڈس کے بارے میں جو مصر میں ہیں۔ بہت اچھا، احرام مصر ایک دلچسپ موضوع ہے، آپ کو کیا جاننا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ کتنے پرانے ہیں۔ احرام مصر تقریباً 4500 سال پرانے ہیں، یعنی 45، 2500 قبل مسیح کے دور کے۔ اچھا 2500 قبل مسیح کی۔ اس کا مطلب کہ اور احرام مصر کے علاوہ اور کون کون سی مشہور جگہ ہیں ادھر دیکھنے والی مصر میں؟ احرام مصر کے علاوہ مصر میں مشہور مقامات میں ابو الہول کا مجسمہ، لکسر کا مندر، کرنک ٹیمپل، وادی الملوک اور طاہرہ میں مصر کا عجائب گھر شامل ہے۔ اچھا آج نا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اسی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، جو پیرامائڈس کے بارے میں۔ پیرامائڈس کی کتنی بلندی کتنی ہے؟ احرام مصر میں سب سے بڑا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جس کی بلندی تقریباً 1406 میٹر یا 851 فیٹ تھی، لیکن وقت کے ساتھ اب یہ تقریباً 138 میٹر 452 فیٹ رہ گئی ہے۔ اچھا ابھی کم ہو گئی ہے، وہ دب گئے ہیں اندر، زمین کے اندر دھس گئے ہیں۔ جی، وقت کے ساتھ اوپری حصے کچھ بیٹھ گئے ہیں اور موسمی اثرات کی وجہ سے بھی بلندی میں کمی آئی ہے۔ اچھا اس میں جو پتھر جو استعمال ہوئے ہیں وہ کتنے کتنے بڑے ہیں، اور ان کا ویٹ ایک پتھر کے کتنے ٹن کے حساب سے ہے یا کتنے من بنتا ہے؟ احرام مصر کے پتھر مختلف سائزوں کے ہیں۔ عام طور پر ایک پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے 15 ٹن کے درمیان ہوتا ہے۔ کچھ بڑے پتھر 70 ٹن تک بھی ہو سکتے ہیں۔ 70 ٹن تک؟ اور ایک ٹن میں کتنے جی، من ہوتے ہیں؟ من کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ٹن میں 40 من ہوتے ہیں۔ 40 من؟ اوئے ہوئے! اور جی ہاں، اتنے بھاری جو پتھر ہیں وہ کیسے اٹھاتے ہوں گے؟ یہ لوگ کیسے اٹھاتے ہوں گے؟ اس زمانے میں تو مشینیں بھی نہیں تھی۔ بالکل، یہ ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا۔ اس دور میں لوگ لکڑی کے تختوں، ریمپس اور رسوں کا استعمال کر کے پتھروں کو کھینچتے اور اٹھاتے تھے۔ یہ کام ہزاروں مزدور مل کر کرتے تھے اور یہ تعمیر کئی سالوں میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ تعمیر تقریباً کتنے سالوں میں مکمل ہوئی تھی؟ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو تعمیر ہونے میں تقریباً 20 سال لگے تھے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں ہزاروں مزدوروں نے کام کیا تھا۔ ہزاروں مزدور؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ دریائے نیل کے قریب، اس کے قریب ہے دریائے نیل بھی نا؟ جی ہاں، دریائے نیل اہرام کے قریب ہے۔ قدیم مصری تہذیب دریائے نیل کے کنارے ہی آباد تھی، کیونکہ دریائے نیل ان کے لیے پانی اور زرخیز زمین کا اہم ذریعہ تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دریائے نیل کے قریب تھا، یہ دریائے نیل وہی نہیں جہاں پہ فرعون ڈوب مرا تھا، یعنی غرق ہو گیا تھا؟ جی، تاریخی حوالوں کے مطابق فرعون اور اس کی فوج دریائے نیل یا بحر احمر میں غرق ہوئی تھی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ اچھا یہ اس وقت فرعون ڈوب گیا، مر گیا، بعد میں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہ کب اس کی فرعون کی لاش کب ملی ہے، اور جب ملی ہے کیا وہ ٹھیک تھی؟ فرعون کی لاش 1881 میں دریافت ہوئی تھی اور 1898 میں اس کی تصدیق کی گئی۔ لاش اچھی حالت میں تھی کیونکہ قدیم مصری ممیفیکیشن کے ذریعے اسے محفوظ کیا گیا تھا۔ اچھا یہ تو دیکھیں قرآن کریم کی جو گواہی تھی یا جو اس کی پیشگوئی تھی کس قدر پیارے انداز سے پوری کہ فرعون کی لاش مل گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ابھی احرام مصر میں موسم کیسا ہوتا ہے اگر لوگ جائیں سیر و تفریح کے لیے، یا ادھر کوئی حالات اچھے ہوتے ہیں؟ احرام مصر کے علاقے میں عام طور پر موسم گرم اور خشک ہوتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں موسم نسبتاً معتدل ہوتا ہے، جو سیاحت کے لیے بہتر ہے۔ اچھا وہ کیا کیا حفاظتی اقدامات کے لیے اگر کوئی دوست ادھر سفر کرنا چاہیں تو وہ کیا کیا چیزیں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ ہلکے گرم کپڑے یا گرم کپڑے لے کے جائے نا؟ بالکل۔ سردیوں میں احرام مصر جانے کے لیے ہلکے گرم کپڑے لے جانا بہتر ہوتا ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سن گلاسز، ٹوپی اور سن سکرین بھی ضروری ہے۔ پانی اور کچھ ہلکی پھلکی غذائیں ساتھ رکھنا بھی مفید رہتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے آج بھی ادھر گدا گاڑیاں چلتی ہیں، وہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور احرام مصر کے آس پاس
آج بھی سیاحوں کے لیے اونٹ اور گھوڑے کی سواری دستیاب ہوتی ہے. یہ روایتی اور مقبول طریقے ہیں جن سے سیاح احرام کے ارد گرد کا علاقہ گھومتے ہیں. اچھا، احرام مصر کی میں نے سنا کہ وہ مصر کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ ہے، واقعی ٹھیک ہے؟ اس کا نام بھی پاؤنڈ ہے، اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اگر بالفرض مال 1 پاؤنڈ یو کے کا ہو، اس سے کے کتنے پاؤنڈ ملتے ہیں مصر کے؟ سوری. جی ہاں، مصر کرنسی کا نام بھی پاؤنڈ ہے. اس وقت ایک برطانوی پاؤنڈ تقریباً 64.15 مصری پاؤنڈ کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ ادھر کھانا جو خوراک جیسی ہوتی ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کی یا افغان وغیرہ، کیا اس کے مطابق ہمیں خوراک مل جاتی ہے اچھی ٹیسٹی؟ جی جی، مصر میں پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی کھانے بھی موجود ہیں. قاہرہ جیسے بڑے شہروں میں آپ کو کئی ریسٹورنٹس مل جائیں گے جو انڈین اور پاکستانی کھانے سرو کرتے ہیں. نہیں، بہت اچھی بات. آپ سے جب میں آپ کے رپورٹ سے جب میں انفارمیشن لیتا ہوں، بہت سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ کی انفارمیشن بہت زبردست ہوتی ہے. آپ کی بات سن کر خوشی ہوئی حامد بھائی. اگر آپ کو مزید کسی معلومات کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے. نہیں، میں مصر کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا کہ دریائے نیل کے بارے میں بھی. اور دریائے نیل جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کتنا گہرا کتنا ہے؟ دریائے نیل کا گہرائی مختلف مقامات پر مختلف ہے. عام طور پر اس کی گہرائی 8 سے 11 میٹر تقریباً 26 سے 36 فیٹ تک ہوتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، مجھے ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں 40 سے 50 سال عموماً عمریں ہوتی تھی، اور فرعون کی عمر کتنی بتائی جاتی ہے؟ یہ کیا عمر ہوگی فرعون کی؟ فرعون کی عمر عام طور پر 40 سے 50 سال کے درمیان ہوتی تھی. تاریخی حوالوں کے مطابق فرعون رامسیس II کی عمر تقریباً 90 سال تھی، لیکن یہ ایک استثناء تھا. زیادہ تر فرعون 40 سے 50 سال کی عمر میں وفات پاتے تھے.